غور و خوض کی دعوت دی ہے، یہی سائنسی علوم کا حرف آغاز ہے۔ اسلام نے علوم کے تمام مفید شعبوں میں آگے بڑھنے کی تلقین کی ہے، اس لیے اہل اسلام نے بے شمار نئے علوم ایجاد کر کے دنیا کے سامنے پیش کیے ہیں۔ الہ العالمین علماء کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اہل علم مومنین کے ہم درجے بلند فرماتے ہیں، اور حبر الامت حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جنت میں علماء کے عام مومنین کی نسبت 700 درجے بلند ہوں گے۔ اور میرے آقا نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، کہ عالم کی عابد پر فضیلت یوں ہے جیسے میری فضیلت تمہارے عام آدمی پر ہے۔ علماء کی شان تو بلند ہے۔ طالب علم کے متعلق میرے آقا کا کیا فرمان ہے؟ میرے آقا نے فرمایا من جاءہ الموت وہو یطلب العلم ليحيي به الاسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة، جو علم دین حاصل کر رہا تھا اس نظریے سے کہ دین کو زندہ کروں گا اور دوران تعلیم اس کو مر گیا، میرے آقا نے فرمایا اس کل میدان محشر میں اس کے اور نبیوں کے درمیان ایک درجے کا فرق ہوگا۔ اور پھر میرے آقا کا فرمان ہے تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها، رات کی ایک گھڑی میں علم کا حاصل کرنا، درس و تدریس ساری رات نوافل پڑھنے سے افضل والا ہے۔ سب سے پہلا دینی مدرسہ اور سب سے پہلی اسلامک یونیورسٹی میرے آقا نے صفہ کے چبوترا پر، پھر دار ارقم میں، پھر مسجد نبوی میں آپ نے اس کی بنیاد رکھی، اور اس 23 سالوں میں اس سے لاکھ سے بھی زیادہ طالب علم فارغ ہوئے۔ ان کو ایک میرے آقا نے عمومی ڈگری دی کہ صحابی کن نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرا ہر صحابی اس یونیورسٹی سے فارغ ہونے والا ہر طالب علم ایک چمکتا دھمکتا ہدایت کا ستارہ ہے، تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور اس عمومی ڈگری کے ساتھ ساتھ بعض کو خصوصی ڈگریاں بھی اس عظیم یونیورسٹی جس کے وائس چانسلر سبب کون و مقام تخلیق عز و جان سیاح لا مقام جناب محمد مصطفیٰ تھے، خصوصی ڈگریاں بھی دی گئی، مثلاً ابو بکر عمر عثمان علی کو حکمرانی کی ڈگری دی گئی، حضرت امیر معاویہ عمرو بن عاص طلحہ اور زبیر کو سیاست کے شعبے کی ڈگری دی گئی، حضرت ابو موسیٰ اشعری حضرت معاذ بن جبل کو قانون کے شعبے کی ڈگری دی گئی، حضرت عائشہ الصدیقہ حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن مسعود کو تفسیر قرآن اور شرح حدیث کی شعبے کی ڈگری دی گئی، عبیدہ بن جراح اور حضرت سعد بن وقاص اور خالد بن ولید کو سپہ سالاری کے شعبے کی ڈگری دی گئی، حضرت بلال حبشی حضرت ابو ذر غفاری کو تصوف اور فقہ و فاتحہ کے شعبے کی ڈگری دی گئی۔ اس لیے میں رب نے فرمایا نمبروں کا میرے محبوب تیری اس زندگی کی قسم ہے جس میں علوم و فنون کے سارے شعبوں کے لیے ہدایت موجود ہے۔ پھر تعلیم و تعلم کا یہ سلسلہ اسلام میں صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، لیکن اس برے صغیر میں ایک خاص نظام تعلیم 300 سال پہلے رائج ہوا، جس کے بانی ملا نظام الدین فرنگی بھائی تھے، ان کے نام پر اس کو درس نظامی کہا جاتا ہے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ آج بھی جزوی تبدیلیوں کے ساتھ وہی نظام تعلیم رائج ہے اور ہر مسلک کے مدرسے میں رائج ہے اور اسی نام سے رائج ہے۔ آج درس نظامی جو ہے دینی علوم کا قائم مقام بن چکا ہے۔ آئیے ذرا آپ کو تاریخ کے چھڑکوں میں لیے چلتا ہوں، تاریخ کے اوراق پلٹتا ہوں۔ اس سے فارغ ہونے والے سارے کوئی مؤذن اور سارے خطیب نہیں تھے، بلکہ امام غزالی جیسی عظیم شخصیت جن کو علوم و فنون کے بے شمار شعبوں میں امامت کا درجہ حاصل ہے، جو یک وقت صوفی بھی تھے، فلسفی بھی تھے اور فلاسفہ یونان کے اسلام سے متصادم نظریات کے رد میں تحافت الفلاسفہ کتاب لکھ کے دنیا کو حیران کر دیا۔ آپ کسی کالج سے فارغ نہ تھے، یونیورسٹی سے فارغ نہ تھے، بلکہ مدرسہ نظامیہ بغداد سے فارغ التحصیل تھے۔
صرف شہید نہیں، ابن سینا جس کو منطق، ریاضی، طبیعیات اور طب پر ہولڈ تھا، وہ بھی مدارس کے فارغ تھے۔ البیرونی جس کو عربی، فارسی، سنسکرت، ترکی، یونانی، حیات، جغرافیہ، طبیعیات اور ریاضی میں کنٹرول اور شہرت کو ایک عظیم ملکہ حاصل تھا، وہ بھی مدارس کے فارغ تھے۔ ابن الحیثم جس نے روشنی، سورج گرہن اور چاند گرہن پر مخصوص کتابیں لکھی، ریاضی کے ماہر تھے، وہ بھی مدارس کے فارغ تھے۔ شیخ احمد سرندی جو اپنے وقت کے غنی بھی تھے، مجدد بھی تھے، وہ بھی مدارس کے فارغ تھے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں فتویٰ جہاد دیا، وہ بھی مدارس کے فارغ تھے۔ صرف وہی نہیں بلکہ 1000 کتاب کے مصنف، 40 علوم کے ماہر جن کی لائف ہسٹری میں یونیورسٹیوں میں پی ایچ ڈی ہو رہی ہے۔ میری مراد امام مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی بھی مدارس کے فارغ تھے۔ کون؟ امام احمد رضا علی گڑھ یونیورسٹی کا وائس چانسلر آتا ہے، جو ریاضی کا مسلم ماہر تھا، مثلث اور دائرے کے متعلق اشکال تھے، میرے اعلیٰ حضرت نے چند منٹوں میں حل کر دیے۔ تو حیران ہونے والا، رب کی قسم ہے ان مسائل کے لیے تو میں نے غیر ملکوں کے سفر کیے ہیں جو حضرت اعلیٰ حضرت کے در سے مجھے بغیر کسی خرچے کے حاصل ہو رہی ہے۔ اور صرف وہی نہیں، ان مدارس سے غوث زمان پیر میرے علی فارغ ہوئے ہیں، ان مدارس سے حافظ الحدیث جلال الدین شاہ صاحب پکھیوائے فارغ ہوئے ہیں، ان مدارس سے علامہ احمد سعید شاہ صاحب کاظمی غزالی زمان اور امام المدارس کا علامہ عطا محمد بلیالی فارغ ہوئے ہیں۔ اور ان مدارس سے قائد اہل سنت، سیاست کے آسمان کے درخشندہ ستارے، میری مراد 8 زبانوں پر ہولڈ رکھنے والے شاہ احمد نورانی ان مدارس سے فارغ ہوئے ہیں۔ کون؟ شاہ احمد نورانی پاکستان کے آئین میں مسلمان کی تاریخ کو شامل کرانے والے، مرزائیوں کے خلاف غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی قرارداد پیش کرنے والے شاہ احمد نورانی۔ صرف یہ نہیں، مرزائی آتے ہیں کراچی میں کہ نورانی صاحب 1 کروڑ روپیہ لے لیں اور صرف اس قرارداد میں منکر ختم نبوت کا نام لکھ دیں، قادیانی یا لاہور کے بعد کا نام نکال لیں۔ آپ نے فرمایا میری اس سے بھی زیادہ قیمت لگ چکی ہے۔ انہوں نے کہا بلیک چیک لے لیں۔ آپ نے فرمایا چاہ لو، تم نے سمجھا ہی نہیں، مجھے دربار مصطفیٰ سے اس سے کئی گنا زیادہ قیمت مل چکی ہے۔ شاید نہیں کرتی۔ مولانا صاحب نے کہا سن اہل سنت والجماعت کے قائدین کا عقیدہ سن، ہمارے اکابر کی بات سن۔ آپ نے فرمایا پلیز سپیل دا ورڈ اسلام، اسلام کے لفظ کی سپیلنگ کرو۔ اسے کہا SLAM، آپ نے فرمایا means I, S means shall, L means love, M means always, M means Muhammad. Islam is a compromise which means that I shall always love Muhammad. اسلام خدا کے ساتھ وعدہ ہے، معاہدہ ہے، بان ہے، جب تک اس کلمے میں جان رہے گی تیرے یاد کے نام پہ قربان رہے گی۔ ڈاکٹر اقبال کی زبانی قوت عشق سے ہر بس کو بالا کر دے، ارے تہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ ارے مدارس سے فارغ ہونے والے بطل حریت، مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی بھی تھے۔ جب 1953 میں ختم نبوت کی تحریک چلی، ڈکٹیٹر پنجاب کا بہت بڑا نواب امیر محمد خان کارواں کا دور تھا۔ آپ نے مسجد وزیر خان میں چلتی ٹولیوں میں کہا تیری بڑی بڑی بوچھوں سے بغاوت ہو سکتی ہے پر مصطفیٰ کی زلفوں سے بغاوت نہیں ہو سکتی۔ کیا عشق نے سمجھا ہے، کیا حسن نے جانا ہے، ہم ہاتھ نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ شاید تو کون خطرے میں بیٹھا کہے مدارس سے تو
دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں. اللہ کی قسم میرا چیلنج ہے کراچی سے خیبر تک اہل سنت کے کسی مدرسہ میں آج تک نہ کوئی قاری، نہ کوئی اسٹوڈنٹ، نہ کوئی مدرس دہشت گردی کے کسی واقعے کو ملوث نہیں ہے. یہاں سے بارود کی نہیں درود کی خوشبو آتی ہے. اور پھر ان مدارس سے فارغ ہونے والوں نے خالص دینی بنیادوں پر معاشرے کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا. خدا بیزاری نہیں، خدا شناسی کی ترغیب دی. اجرت نہیں، اجر کی نیت سے کام کیا اور معاشرے میں سارے قدروں کے فروغ کے لیے زندگیاں وقف کر دی. مسلمانوں نے ان کی اہمیت کو کم، غیروں نے زیادہ سمجھا، تبھی مدارس کی مخالفت کر دی. تو یاد رکھیے مدارس جہاں پر اسلام کے قلعے ہیں، دین کی پناہگاہیں ہیں، ہدایت کے سرچشمے ہیں، اشاعت اسلام کا ذریعہ ہے، وہیں یہ دنیا کی سب سے بڑی این جی اوز ہے، دنیا کی سب سے بڑی حقیقی این جی اوز ہے. کیسے کہ لاکھوں طلبہ و طالبات کو بلا معاوضہ تعلیم بھی دے رہے ہیں، کھانا بھی دے رہے ہیں، لباس بھی دے رہے ہیں، علاج معاوضہ بھی مہیا فرما رہے ہیں. تو غور فرمائیے، مجھے کوئی سیکولر ذہن کا آدمی دکھائے، کوئی ایک این جی او کی نشان نہیں کرتے جو لاکھوں نوجوان مردوں اور نوجوان عورتوں کو اچھا انسان، اچھا مسلمان اور شہری بنا رہے ہیں. اس سے بڑھ کے اصلاح معاشرہ کیا ہو سکتی ہے؟ اور اگر خدا نخواستہ یہ مدارس نہ ہوتے تو آج نوجوانوں کی اکثریت بیداری کا شکار ہوتی. اور میں مدارس کے دشمنوں کو ڈاکٹر اقبال کی زبانی جواب دوں گا. جب ڈاکٹر اقبال کے دور میں مدارس پر تنقید بعض لوگوں نے کی، آپ نے فرمایا مدارس کو معاف کراؤ. اگر یہ مدارس سے رہے تو ہندوستان بھی سکین بن جائے گا. مدارس کو معاف کرو، اگر مدارس سے رہے ہندوستان بھی سکین بن جائے گا. پھر اصلاح معاشرہ میں غربت کے خاتمے کے لیے کام ہے، اصلاح نوجوانوں کے لیے کام ہے. اور تیسرا، ہر مدرسے میں مفتی موجود ہے. عدالتوں کے ہزاروں چکروں سے جو فیصلے کرتا ہے، چکروں میں مسائل میں عدالتوں کے سینکڑوں چکروں سے بچاتا ہے، وکلا کی بھاری فیصد سے بچاتا ہے. اور اس وقت پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، پنجاب ہو، بلوچستان ہو، سرحد ہو، سندھ ہو، بات بات پہ جھگڑا، بات بات پہ قتل عام ہوتا ہے. میرے ناقص ذہن کے مطابق اس کا سدباب نہ آرمی سے ہو سکتا ہے، نہ پولیس سے ہو سکتا ہے، نہ ایجنسیوں سے ہو سکتا ہے، نہ انتظامیہ سے ہو سکتا ہے. جتنا سدباب اور صلح ان مدارس کا تربیت یافتہ، للہیت سے کام کرنے والا، جذبہ دینی سے کام کرنے والا، آئیسی سے کام کرنے والا، بلا لالچ کام کرنے والا، لوگوں میں کھل مل کے رہنے والا تعلیم کام کر سکتا ہے، اتنی کوئی ایجنسی کام نہیں کر سکتی. شاید تو دوست ہے ہمیں اس سے اختلاف ہے. میں ایک مثال دوں گا. ہمارے علاقے میں قوم ہے محمد خیر، قبائلی علاقہ ہے، ان کا قتل ہو جاتا ہے. سینکڑوں آدمی مسلح ہو کر دوسرے فریق چھیڑیا قوم پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں. وہ بھی مسلح ہے، یہ بھی مسلح ہے. آپ نہ ڈی سی او کام کر سکتا تھا، نہ پولیس تماشائی تھی، نہ ایم پی اے کی کوئی بات مانتا تھا، نہ میڈا کی کوئی بات مانتا تھا. اس وقت ان دینی مدارس کے فارغ التحصیل اٹھے، استاد العلماء اٹھے، تاج الفقہاء اٹھے. آپ نے کہا کہ ٹھہر جاؤ، میں اس کے قاتل کے لیے بد دعا کرتا ہوں، تم نے کچھ بھی نہیں کہنا. جو کام ایجنسیاں کر سکی، نہ ڈی سی او کر سکا، نہ ڈی پی او کر سکا، نہ پولیس کر سکی، ان مدارس سے تربیت یافتہ منڈوں میں کر کے دکھا دوں گا. اور میں مدارس کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، ان کی انتظامیہ کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، جنہوں نے مسائل، مشکلات، پابندیوں، مخالفتوں کے باوجود کسی نہ کسی رنگ میں مدارس کو قائم رکھا، اسلام کے تحفظ اور بقا کے لیے کام کیا. میں ان سے یہ عرض گزار ہوں گا کہ گھبرائیے نہیں. اللہ آپ کا حامی ناصر پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا. ہوا وہ تند ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے. ہوا وہ تند ہے، چراغ اپنا جلا رہا ہے. وہ درد درویش کے حق میں دیے ہیں جس کو انداز مسلمانہ. انہیں الفاظ کی اجازت. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. حضرت